اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین، اما بعد۔ صحیح بخاری باب کتاب الطلاق، حدیث نمبر 5327 اور 5328، اردو ترجمہ۔ وہ مطلقہ عورت جس کے شوہر کے گھر میں کسی چور وغیرہ یا خود شوہر کے اچانک اندر آ جانے کا خوف ہو، یا شوہر کے گھر والے بد کلامی کریں، تو اس کی عدت کے اندر وہاں سے اٹھ جانا درست ہے۔ اس کو عدت کے اندر وہاں سے اٹھ جانا درست ہے۔ مجھ سے حبان بن موسیٰ نے بیان کیا، کہا ہم کو عبداللہ بن مبارک نے خبر دی، کہا ہم کو ابن جریج نے خبر دی، انہیں ابن شہاب نے، انہیں عروہ نے، کہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہ کی اس بات کا کہ مطلقہ بائنہ کو نفقہ و سکنہ نہیں ملے گا انکار کیا ہے۔ حدیث نمبر 5329، اردو ترجمہ۔ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمانا کہ عورتوں کے لیے جائز نہیں کہ اللہ نے ان کے رحموں میں جو پیدا کر رکھا ہے اسے وہ چھپا رکھیں کہ حیض آتا ہے یا حمل ہے۔ ہم سے سلیمان بن حرب نے بیان کیا، کہا ہم سے شعبہ بن حجاج نے، ان سے حکم بن عتبہ نے، ان سے ابراہیم نخعی نے، ان سے اسود بن یزید نے، اور ان سے عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں کوچ کا ارادہ کیا تو دیکھا کہ صفیہ رضی اللہ عنہا اپنے خیمے کے دروازے پر غمگین کھڑی ہیں۔ آنس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، اقری، یا فرمایا راوی کو شک تھا، حلقہ، معلوم ہوتا ہے کہ تم ہمیں روک دو گی، کیا تم نے قربانی کے دن طواف کر لیا ہے؟ انہوں نے عرض کی کہ جی ہاں۔ آنس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر چلو۔ حدیث نمبر 5330، اردو ترجمہ۔ اور اللہ کا سورہ بقرہ میں یہ فرمانا کہ عدت کے اندر عورتوں کے خاوند ان کے زیادہ حقدار ہیں، یعنی رجعت کر کے، اور اس بات کا بیان کہ جب عورت کو 1 یا 2 طلاق دی ہوں تو کیوں کر رجعت کرے۔ مجھ سے محمد بن سلام نے بیان کیا، کہا ہم کو عبد الوہاب ثقفی نے خبر دی، ان سے یونس بن عبید نے بیان کیا کہ ان سے امام حسن بصری نے بیان کیا کہ معقل بن یسار رضی اللہ عنہ نے اپنی بہن جمیلہ کا نکاح کیا، پھر ان کے شوہر نے انہیں 1 طلاق دی۔ حدیث نمبر 5331، اردو ترجمہ۔ مجھ سے محمد بن مسنہ نے بیان کیا، کہا ہم سے عبد الاعلیٰ نے بیان کیا، کہا ہم سے سعید بن ابی عروبہ نے، ان سے قتادہ نے، کہا ہم سے امام حسن بصری نے بیان کیا کہ معقل بن یسار رضی اللہ عنہ کی بہن ایک آدمی کے نکاح میں تھیں، پھر انہوں نے انہیں طلاق دے دی۔ اس کے بعد انہوں نے تنہائی میں عدت گزاری۔ عدت کے دن جب ختم ہو گئے تو ان کے پہلے شوہر نے ہی پھر معقل رضی اللہ عنہ کے پاس ان کے لیے نکاح کا پیغام بھیجا۔ معقل کو اس پر بڑی غیرت آئی۔ انہوں نے کہا جب وہ عدت گزار رہی تھی تو اسے اس پر قدرت تھی کہ دوران عدت میں رجعت کر لے، لیکن ایسا نہیں کیا، اور اب میرے پاس نکاح کا پیغام بھیجتا ہے۔ چنانچہ وہ ان کے اور اپنی بہن کے درمیان میں حائل ہو گئے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی، اور جب تم اپنی عورتوں کو طلاق دے چکو اور وہ اپنی مدت کو پہنچ چکیں تو تم انہیں مت روکو، آخر آیت تک۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بلا کر یہ آیت سنائی تو انہوں نے ضد چھوڑ دی اور اللہ کے حکم کے سامنے جھک گئے۔ حدیث نمبر 5332، اردو ترجمہ۔ ہم سے قنیبہ نے بیان کیا، کہا ہم سے لیث بن سعد نے بیان کیا، ان سے نافع نے، اور ان سے ابن عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کی، انہوں نے اپنی بیوی کو 1 طلاق دی تو اس وقت وہ حائضہ تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا کہ رجعت کر لیں اور انہیں اس وقت تک اپنے ساتھ رکھیں جب تک وہ اس حیض سے پاک ہونے کے بعد پھر دوبارہ حائضہ نہ ہوں۔
اس وقت بھی ان سے کوئی تعرض نہ کریں، اور جب وہ اس حیض سے بھی پاک ہو جائیں تو اگر اس وقت انہیں طلاق دینے کا ارادہ ہو تو طہر میں اس سے پہلے کہ ان سے ہم بستری کریں طلاق دیں۔ پھر یہی وہ وقت ہے جس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ اس میں عورتوں کو طلاق دی جائے، اور عبداللہ بن عمر سے اگر اس کے متعلقہ ثلاثہ کے بارے میں سوال کیا جاتا تو سوال کرنے والے سے وہ کہتے کہ اگر تم نے 3 طلاقیں دے دی ہیں تو پھر تمہاری بیوی تم پر حرام ہے، یہاں تک کہ وہ تمہارے سوا دوسرے شوہر سے نکاح کرے۔ غیر کنیبتہ ابو الجہیم کے اس حدیث میں لیث سے یہ اضافہ کیا ہے کہ انہوں نے بیان کیا کہ مجھ سے نافع نے بیان کیا اور ان سے ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اگر تم نے اپنی بیوی کو 1 یا 2 طلاق دے دی تو تم اسے دوبارہ اپنے نکاح میں لا سکتے ہو، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اس کا حکم دیا تھا۔ حدیث نمبر 5333 اردو ترجمہ۔ حائضہ سے رجعت کرنا۔ ہم سے حجاج نے بیان کیا، کہا ہم سے یزید بن ابراہیم نے بیان کیا، کہا ہم سے محمد بن سیرین نے بیان کیا، کہا مجھ سے یونس بن جبیر نے بیان کیا کہ میں نے ابن عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھا تو انہوں نے بتلایا کہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی، اس وقت وہ حائضہ تھیں۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو آن رسول اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ابن عمر اپنی بیوی سے رجوع کر لیں، پھر جب طلاق کا صحیح وقت آئے تو طلاق دیں۔ یونس بن جبیر نے بیان کیا کہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے میں نے پوچھا کہ کیا اس طلاق کا بھی شمار ہوا تھا؟ انہوں نے بتلایا اگر کوئی طلاق دینے والا شرع کے احکام بجا لانے سے عاجز ہو یا احمق و بیوقوف ہو تو کیا طلاق نہیں پڑے گی؟ حدیث نمبر 5334 اردو ترجمہ۔ جس عورت کا شوہر مر جائے وہ 4 مہینے 10 دن تک سوگ منائے۔ زہری نے کہا کہ کم عمر لڑکی کا شوہر بھی اگر انتقال ہو گیا ہو تو میں اس کے لیے بھی خوشبو کا استعمال جائز نہیں سمجھتا، کیونکہ اس پر بھی عدت واجب ہے۔ ہم سے عبداللہ بن یوسف تنیسی نے بیان کیا، کہا ہم کو امام مالک نے خبر دی، انہیں عبداللہ بن ابی بکر بن محمد بن عمرو بن حزم نے، انہیں حمید بن نافع نے اور انہیں زینب بنت ابی سلمہ رضی اللہ عنہا نے ان 3 احادیث کی خبر دی۔ زینب رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ ام حبیبہ کے پاس اس وقت گئی جب ان کے والد ابو سفیان بن حرب رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا تھا۔ ام حبیبہ نے خوشبو منگوائی جس میں خوشبو کی زردی یا کسی اور چیز کی ملاوٹ تھی، پھر وہ خوشبو ایک لونڈی نے ان کو لگائی اور ام المومنین نے خود اپنے رخساروں پر اسے لگایا۔ اس کے بعد کہا کہ واللہ مجھے خوشبو کے استعمال کی کوئی خواہش نہیں تھی، لیکن میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی عورت کے لیے جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتی ہو جائز نہیں کہ وہ 3 دن سے زیادہ کسی کا سوگ منائے سوائے شوہر کے کہ اس کا سوگ 4 مہینے 10 دن کا ہے۔ حدیث نمبر 5335 اردو ترجمہ۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ اس کے بعد ام المومنین زینب بنت حرث رضی اللہ عنہا کے یہاں اس وقت گئی جب ان کے بھائی کا انتقال ہوا۔ انہوں نے بھی خوشبو منگوائی اور استعمال کی اور کہا کہ واللہ مجھے خوشبو کے استعمال کی کوئی خواہش نہیں تھی، لیکن میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ممبر پر یہ فرماتے سنا کہ کسی عورت کے لیے جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتی ہو یہ جائز نہیں کہ وہ کسی میت پر 3 دن سے زیادہ سوگ منائے، صرف شوہر کے لیے 4 مہینے 10 دن کا سوگ ہے۔ حدیث نمبر 5336 اردو ترجمہ۔ زینب بنت ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ میں نے ام سلمہ رضی اللہ عنہا کو یہ کہتے سنا کہ ایک خاتون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور عرض کی، یا رسول اللہ میری لڑکی کے شوہر کا انتقال ہو گیا ہے اور اس کی آنکھوں میں تکلیف ہے،
تو کیا وہ سرما لگا سکتی ہے؟ اور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر فرمایا کہ نہیں۔ 2-3 مرتبہ آپ نے یہ فرمایا، ہر مرتبہ یہ فرماتے تھے کہ نہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ شرعی عدت 4 مہینے اور 10 دن ہی کی ہے۔ جاہلیت میں تو تمہیں سال بھر تک مینگنی پھینکنی پڑتی تھی جب کہیں عدت سے باہر ہوتی تھیں۔ حدیث نمبر 5337 اردو ترجمہ۔ حمید نے بیان کیا کہ میں نے زینب بنت ام سلمہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ اس کا کیا مطلب ہے کہ سال بھر تک مینگنی پھینکنی پڑتی تھی؟ انہوں نے فرمایا کہ زمانہ جاہلیت میں جب کسی عورت کا شوہر مر جاتا تو وہ ایک نہایت تنگ و تاریک کوٹری میں داخل ہو جاتی، سب سے برے کپڑے پہنتی اور خوشبو کا استعمال ترک کر دیتی، یہاں تک کہ اسی حالت میں 1 سال گزر جاتا۔ پھر کسی چوپائے، گدھے یا بکری یا پرندے کو اس کے پاس لایا جاتا اور وہ عدت سے باہر آنے کے لیے اس پر ہاتھ پھیرتی۔ ایسا کم ہوتا تھا کہ وہ کسی جانور پر ہاتھ پھیر دے اور وہ مر نہ جائے۔ اس کے بعد وہ نکالی جاتی اور اسے مینگنی دی جاتی جسے وہ پھینکتی۔ اب وہ خوشبو وغیرہ کا کوئی بھی چیز استعمال کر سکتی تھی۔ امام مالک سے پوچھا گیا کہ تفتز بھی کا کیا مطلب ہے، تو آپ نے فرمایا کہ وہ اس کا جسم چھوتی تھی۔ یہ تھی صحیح بخاری باب کتاب الطلاق کی حدیث نمبر 5327 سے 5337 کا اردو ترجمہ جو ابھی آپ نے سماعت فرمایا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ان حدیثوں کی صحیح سمجھ عطا فرما اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔